بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس اس وقت پاکستان کی مبلغ کی حیثیت سے عطا اللہ مندیالوی صاحب ایک بہت مقام رکھتے ہیں۔ محترم صاحب، سے پہلے تو یہ بتایا جائے کہ آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کن بڑے اساتذہ کرام سے آپ کی رہی ہے قربت؟ میں نے تھوڑی سی عصری تعلیم کے بعد تقریباً تمام کتابیں اپنے ادارے میں جو جامعہ ضیاء العلوم سرگودا کے نام سے مشہور ہے، اور اکثر کتابیں شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد حسین شاہ صاحب نیلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ فارسی کی کتابیں اپنے والد محترم حضرت مولانا محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور دور حدیث میں نے محدث کبیر حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کیا، اور 2 مرتبہ قرآن پاک کی تفسیر حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی۔ تو مولانا مختصر سا جواب دینا ہے ایک کہ مسئلہ الہ یہ پاکستان میں کیوں ضرورت پڑ گیا؟ اچانک آپ نے اس مسئلے کو زیادہ ابھار کے باہر لے آئے ہیں۔ عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم سے واقف نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں معنی کیا جاتا ہے نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ یہ معبود عربی کا لفظ ہے، ہمیں کوئی علم نہیں کہ معبود کسے کہتے ہیں، کیونکہ عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ اس کو آسان کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ۔ تو عبادت بھی ہماری زبان کا لفظ نہیں ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ تو بہت ضرورت ہے عوام کو یہ سمجھانے کی کہ الہ کا جو اصل مفہوم ہے، معنی ہے، عبادت اور معبود کا جو صحیح مفہوم ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے اور لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ تو مولانا آپ نے کچھ اس طرف بھی ایسے علماء ہیں وہ بھی دلیل رکھتے ہیں۔ آپ نے کہا ہے نا جب آپ کسی عالم سے سوال کریں تو کیوں آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات کیوں ہے، تو اس طرف بھی علماء ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں، میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ الہ کی جو ہے جو جیسے دیگر مزارات ہیں دوسری طرف لوگ ہیں، تو ان کے حوالے سے دیکھیں، وہاں بھی تو علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں صرف عوام کی بات کر رہا ہوں کہ عوام کو اس کی حقیقت سمجھائی جائے، اور وہ جو علماء ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو الہ کا معنی بتائیں کہ الہ کا مفہوم کیا ہے، ایسا مفہوم جسے ایک پنجابی سمجھنے والا یا اردو جاننے والا اس مفہوم کو وہ سمجھ سکے، جان سکے۔ ایک بندہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور وہ قبروں پہ سجدے بھی کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو کلمے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ تو مولانا اہل بیت کے حوالے سے اگر طارق جمیل صاحب کوئی تھوڑی بہت ہسٹری اگر بتا رہے ہیں تو آپ نے کہ جو آپ حوالے سے یا ہے، تو جس طرح مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مسلک جو ہے وہ اعتدال پر رہنا چاہیے، کیا آپ کی ہٹ جو ہے وہ ایک طبقے کو مایوس یا محروم یا کیسے آپ کہہ سکتے ہیں مائنڈ نہیں کر رہی؟ مسئلہ الہ کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں؟ نہیں، اہل بیت کے بارے میں جو طارق جمیل صاحب نے گفتگو کی ہے، آپ کے حوالے سے ہے نا وہ سوشل میڈیا پر عالمی نیٹ نے بھی اس کو یوز کیا ہے، تو یہ کیا وجہ تھی؟ علماء کے مابین جو علمی اختلاف ہے اور تحقیق ہے، ہر عالم کی اپنی اپنی تحقیق ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اہل بیت کا سب سے پہلا اطلاق جو ہے وہ آپ کی ازواج مطہرات پہ ہوتا ہے، قرآن اس پر گواہ ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ، آپ کی دوسری بیٹیاں، آپ کے داماد، آپ کے نواسے، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن اس کا پہلا مصداق جو ہے وہ آپ کی ازواج ہے۔ تو مولانا ہمیں تو پہلے اس طرف جو ہے نا اہل بیت کے حوالے سے ہمیں معلومات نہیں ملتی تھی، اب اگر ہمارے کسی قاری کو معلومات مل رہی ہے تو آپ ایک عام عالم پر بھی اچھی خاصی کتابیں لکھی گئی، لیکن اہل بیت کی زندگیاں ہماری سائڈ سے علماء اس کو کیوں نہیں بیان کر رہے ہیں؟ یہی اہل بیت سے مراد ہی ازواج مطہرات ہیں، یعنی اہل بیت کا جب مطلق لفظ بولا جائے گا تو اس کا پہلا اطلاق جو ہوگا وہ ازواج مطہرات پہ ہوگا۔ یہ جو ہو گیا کہ اب اہل بیت کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے 4-5 افراد مراد لے لیے جاتے ہیں، یہ نظریہ اہل سنت کا نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا انفسنا وانفسکم، جس طرح
کہ تم اپنے لے کے آؤ، نہیں قرآن پاک میں نہیں، بھی ہے. اس میں یہ نہیں ہے، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے انفسنا کا، یا یہ مفہوم نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھ لیا. اچھا، تو شیخ القرآن صاحب کے حوالے سے کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی اکیڈمی کیا ہو جو شیخ القرآن صاحب کی جی زندگی ہے وہ تو ہر چیز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، آج وہ چیز نہیں ہو رہی علماء میں؟ بالکل، یہ آپ کی رائے بالکل صحیح ہے کہ ایسی اکیڈمی ضرور ہونی چاہیے جس میں نئی نسل کو تیار کیا جائے، اور حضرت شیخ القرآن کا پورا تعارف، ان کا علم، ان کی تفسیر اور ان کی خطابت، ان کی جرت اور ان کی حق گوئی اور ان کی مہمان نوازی، یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے سامنے آئیں اور وہ اسے مشعل راہ بنائیں. تو سماجی حوالے سے جو کام ہے حضرت، وہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے مخیر حضرات، وہ نہیں کر رہے. اس حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا ایسی میرا کوئی خیال ہے سوچ اس میں رکھتے ہیں کہ ان کو علماء کی بھی کچھ جیسے سستی بچوں ہے. کے اسکول کے داخلے کے دن آتے ہیں، کوئی کتابیں لے کر دیتے ہیں، کوئی سماجی کوئی کام نہیں ہو رہا ہے؟ بس یہی کچھ علماء کی بھی اس میں سستی ہے کہ علماء جمعے کے خطبات میں لوگوں کو اس طرف راغب کریں کہ وہ سماجی خدمات جو ہیں، یا لوگوں کا محلے میں، پڑوس میں جو غریب لوگ ہیں ان کا خیال کریں، ان کے جو غریب لوگوں کے بچے ہیں. میں نے کل بھی درس میں کہا ہے کہ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ صدقہ آپ لازماً بکرے کی صورت میں دیں یا سری کی صورت میں دیں؟ آپ صدقہ غریب کے بچے کو کتابوں کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، کہ اسے آپ کتابیں لے کر نئی کلاس کی دے دیں اور صدقے کی نیت کر لیں، تو اس پر بھی آپ کا صدقہ خرچ ہو جاتا ہے. تو یہ میں نے کل بھی درس میں یہی بات کہی ہے، رغبت دلائی ہے لوگوں کو. لیکن سب علماء کو یہ رغبت دلانی چاہیے کہ وہ ارد گرد اپنے ماحول کو دیکھیں اور غرباء پر لوگوں کو بچیوں ترغیب کی دیں. شادیاں ہیں، دیگر جس طرح کا کام خرچ جو کریں لوگ لوگ. کرنی چاہیے. تو حضرت آپ نے پاکستان کا مختلف علاقوں کا دورہ کیا، کیسا لوگوں کو پایا آپ نے مذہبی رجحانات میں؟ مذہبی اور دینی لحاظ سے جہالت زیادہ ہے، اگرچہ پہلے کی نسبت خاصا فرق ہے. ذرائع ابلاغ اور یہ میڈیا، سوشل میڈیا، اس کے ذریعے جو چیزیں آئیں، کچھ اختلافی مسائل آئے تو اس پر تحقیقات شروع ہو گئیں، دونوں طرف سے دلائل آنے لگ گئے، تو اس میں لوگوں کو بہت یہ ابھی فدق کا دیکھ لیں، جو فدق کا معاملہ آیا تو دونوں طرف سے دلائل آنے لگ گیا، تو لوگوں کو خاصی معلومات حاصل ہوئی ہیں. اللہ کرے گا کہ علماء کاوش کریں تو جہالت کے یہ سارے اندھیرے اللہ کرے دور ہو جائیں. تو اس میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ آگے چل کے کوئی خود بھی آپ اکیڈمی بنانا چاہتے ہیں جس میں یہ کام ہو؟ حضرت شیخ القرآن کی حیثیت سے یا رفائی، اور جس میں میرا تو اپنا خیال بہت زیادہ ہے. مثلا یہ ہم نے واٹر فلٹر لگوایا اپنے مدرسے کے باہر، بالکل عوام کے لیے مدرسے کے باہر لگوایا تاکہ وہ صاف پانی لوگ وہاں سے بھر سکیں. اس کا خرچہ سارا ہم اٹھا رہے ہیں، موٹر کا، پانی کا، بجلی کا. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک ڈسپنسری بھی میں رفاع عامہ کے لیے بناؤں کہ محلے کے غریب لوگ جو ہیں وہ وہاں سے مفت دوائی حاصل کر سکیں. حضرت ہر عالم کو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ رفاعی کام بھی ہونے چاہیے. حضرت آپ کیا کہتے ہیں موجودہ حکومت کے بارے میں؟ کیا آپ ان کو کس صورتحال میں سمجھتے ہیں؟ ہماری جماعت چونکہ بالکل غیر سیاسی ہے، اشاعت و توحید و سنت، سیاست کے ساتھ تعلق جماعت کا نہیں، لیکن جو مہنگائی ہے اور اس کی چکی میں جو لوگ بیچارے پس رہے ہیں اور خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، تو حکومت کو کامیاب تو قرار نہیں دیا جا سکتا. تو دیگر سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کے اندر مذہبی صورتحال کیا پوزیشن رکھتی ہے کہ ان کو مذہبی سٹیج پر بھی کام کرنا چاہیے؟ جیسے وہ مذہبی وزارت تو بنا لیتے ہیں لیکن آگے چل کر اس کی کوئی مانتے نہیں ہیں. اس بارے یہ صرف مذہب کو صرف استعمال کیا جاتا ہے، مذہب کا نام استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ورنہ عملی قدم جو ہے کوئی بھی نہیں اٹھاتا ہے. تو جو عمران خان کہہ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پر ہم جو ہے وہ دفعہ 6 لگا دیں گے آرٹیکل، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اخلاقاً، قانوناً کسی طریقہ پر بھی یہ روا نہیں ہے کہ وہ اس دفعے کے تحت مولانا فضل الرحمان کے خلاف کارروائی کریں. میرا خیال یہ سیاسی انتقام ہے. تو مولانا نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام جی، دو چند فکر؟ نوجوان جو ہیں ان کے لیے سب سے بڑی ضرورت اس وقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کی طرف پلٹیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی طرف پلٹیں
اور اپنی زندگیاں شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. کوشش کریں. مولانا آپ سے پھر بھی ملاقات رہے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ.